حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 200 مجوسیوں کی دعوت فرمائی، آگ کی پوجا کرنے والوں کی دعوت فرمائی۔ دعوت کا ایک مقصد تھا، ان کو اپنے قریب لانا تھا، نیڑے لانا تھا، ان کے دلوں کو فتح کرنا تھا، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو داخل کرنا تھا۔ دعوت کی، انہیں کھانا کھلایا۔ جب 200 مجوسی آپ کے دسترخوان پہ بیٹھے، آپ سوچے وہ منظر کتنا نرالا ہوگا۔ خلیل اللہ لنگر کھلا رہے ہیں اور 200 آگ کی پوجا کرنے والے کھانا کھا رہے ہیں۔ فلما اکلوا، جب کھانا کھا لیا نا تو پھر کہنے لگے مرنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمیں بڑی سونی سونی نعمتیں کھلائی ہے، اب کوئی اپنی خواہش کا اظہار تو کر، کوئی حکم دے کر دیکھ، ہم تیرا حکم پورا کریں گے۔ شاید کوئی اور ہوتا تو اپنے لیے مانگتا، لیکن یہ اللہ کے خلیل تھے، کہنے لگے میں اپنے لیے نہیں مانگوں گا، یہ کھانا بھی میں نے تمہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کھلایا، میں نے تو رب کی رضا کے لیے کھلایا ہے، تمہیں رب کا بندہ سمجھ کر کھلایا ہے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے کھلایا ہے۔ اگر مجھے خوش کرنا ہی ہے تو پھر ایک کام کرو، اسجدوا لربی سجدۃ واحدۃ، آؤ مجھے راضی کرنا ہے تو پھر ایک سجدہ میرے رب کو کر کے دکھا دو۔ وہ مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے یار اس نے ہمیں کھانا کھلایا، اس نے بڑی سونی سونی نعمتیں کھلائی ہے، اگر ایک سجدہ کرنے سے یہ راضی ہوتا ہے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ اگر ایک سجدہ کر لیں گے، ثم رجعنا الی آلہتنا، سجدہ کرنے کے بعد کون سا ہم اپنے دین سے پھر جائیں گے، پھر دوبارہ اپنے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، انہوں نے کہا جی آئیں ابراہیم ہم آپ کے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب وہ 200 مجوسی آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے سجدے میں گر گئے۔ وَدَعُوا رُؤُوسَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ، جب انہوں نے زمین کے اوپر اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھا نا تو فرماتے ادھر انہوں نے سر سجدے میں رکھے، ادھر ناجا ابراہیم ربہ، جناب ابراہیم علیہ السلام رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے، مناجات کرنے لگے، کہنے لگے مالک یہاں تک لانا میرے بس میں تھا، میں لایا، اور آگے ان کے دل کی کایا پلٹنا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ میری اپنی جرت کا معاملہ نہیں ہے، توفیق بھی تیرے پاس، ہدایت کے خزانے بھی تیرے پاس۔ اللہم زین صدورہم بالاسلام، اے اللہ اگر ان کے دلوں کو اسلام کے نور سے مزین کر دے تو تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑوں کا انداز بھی بڑا ہوتا ہے، جو بڑے ہوتے ہیں ان کا ہر انداز بڑا ہوتا ہے، ان کا ہر عمل بڑا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر کائنات کے لیے سوچتے ہیں، امت کے لیے سوچتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی یہی انداز ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنی ذاتیات سے بالا تر ہو کر حضور کی امت کے لیے سوچیں۔ جناب خلیل کے وہ لبوں سے نکلنے والے وہ جو لفظ تھے نا وہ اتنے مؤثر تھے، فرماتے جب انہوں نے سر اٹھایا نا رفعوا رؤوسہم، جب انہوں نے سر اٹھایا تو جب سر رکھے تھے تو کچھ اور تھے، لیکن جب سر اٹھائے تو معاملہ اور تھا، دلوں کی کایا پلٹ گئی تھی بلا چون و چرا۔ وہ کہنے لگے ابراہیم پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے دلوں کو، ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے یہ دل ہمارے ہیں، یہاں تو کوئی اور ہی بس گیا ہے، یہاں تو کوئی اور رنگ اور نور ہی نظر آ رہا ہے۔ اے ابراہیم کوئی دلیل نہیں مانگتے، جس رب کو تو مانتا ہے اب مہربانی کرنا ذرا ہمیں بھی تو اس کا کلمہ پڑھا دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا پڑھو پھر لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔